مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ المستطرف فی کل فن مستطرف میں اس کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں ابن طاؤس کی میں نے اس دن شان دیکھی. پہلے تو میں ایسے سمجھتا تھا. امام مالک جن کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، جو کبھی مدینہ کی گلیوں میں نہیں چلے، 36 مرتبہ جن کی پشت پر بچھو ڈسے، لیکن آپ کی حدیث پاک پڑھانے میں آواز میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، سانس میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے. قربان جائیں، قربان جائیں، قربان جائیں. اٹھتے بیٹھتے کیجئے ذکر انہی کا، جان کافر پر قیامت کیجئے، جو غلاموں کو نہ بھولا وہ رضا، زیاد ان کی اپنی عادت کیجئے. ان کی ایک میٹھی نظر کے شہر سے چارہ زہر مصیبت کیجئے. قربان جائیں، قربان جائیں میرے محبوب کی کریم بارگاہ. وہ امام مدینہ جنہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا بادشاہ، انہوں نے کہا کہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے فتویٰ. حدیث پڑھانے والے محدث، کیا بات ہے، بہت ظلم کیا. آپ کے یہ بازو نکل گئے تھے، ادھر سے زنجیر ادھر سے بھی زنجیر، ایسے جب کھینچا آپ کے بازو نکل گئے. ایک روایت میں آتا ہے آپ پر پھر گند ڈالا گیا اروڑی کا. جب یہاں داڑھی شریف پر پہنچا تو آپ نے ہر کے فرمایا بدبختو، یہ تو سنت رسول ہے، اس کا تو کچھ حیا نہیں. آج بھی بے ایمان ظالم پڑے ہوئے. کل رات میں ایک ساتھی سے ملا، کہنے لگے مجھے ایجنسیوں نے اٹھایا، بہت ظلم کیا. کہتے شاہ جی لیکن الحمدللہ اللہ کا کروڑ ہے احسان عظیم، بہت احسان. کہنے لگے مجھے پتہ نہیں ہے کو پر پٹی بندی کہاں ہے، کیسے کیا سلسلہ. میں نماز کا پتہ، میں ان سے پوچھتا تھا نماز فجر کی نماز کو ٹائم چلو بتا دو یا گھڑی لگا دو. کہا بڑا مولوی آیا. میں نے کہا یار دیکھ لو نوکری کا نشہ کتنی دیر رہے گا، کتنی دیر. جب رب فرمائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ مجرم بار نکلا تو قبروں میں پتہ چلا، بلکہ یہاں تک پتہ چلا. بڈھے ہوتے ہوتے ہی اس کو اتنی مار پڑتی، رب موت نہیں دیتا. ظالمہ اتنا ظلم بلا وجہ کیا، صرف دین مصطفیٰ کی وجہ سے. دین کا نعرہ کیوں لگا تھا؟ نواز شریف کا لگائے، عمران خان کا لگائے، زرداری کا لگائے. نعرہ تو دین مصطفیٰ کا لگا ہے. یار قرآن لیا، حضور کا دین لیا، ہم نہیں نبریاں چاہتے، ہمیں دین مصطفیٰ کا بھی. ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ یہی دشمنی ہے، اور کون سی دشمنی؟ اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں، قربان جائیں. ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. زاہد کو خوف خدا روکتا ہے، زاہد کو خوف خدا روکتا ہے. کیوں نہ ہو ہم اس کا ڈر آزمائیں. جس سے ہو دیدار یاراں کی تمنا، دلوں کو رلائیں صبر آزمائیں. قربان جائیں، دلوں کو رلائیں صبر آزمائیں. یہ زندگی ہے کوئی تماشا نہیں، یہ ان کی عطا ہے اگر آزمائیں. نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہے، ادھر آزمائیں یا ادھر آزمائیں. زندہ میں نے کہا 5 دن نہیں نکال سکتا یہ جیالہ چودھری صاحب، لیکن الحمدللہ 3 مہینے جیل میں نکالے ہو، اور نوجوان ہو، اٹھتی جوانی ہو، لیکن پھر جب جیل سے نکلتے ہو پھر بھی ہاتھ یہاں اور حضور کا نعرہ لگائی. اس سے بڑی حقانیت کی دلیل سبحان اللہ. حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر کبیرہ، جب غزوہ بدر میں جانے لگے تو پہلے پرچیاں ڈالی باپ بیٹا نے. فرماتے میرے بیٹے کا نام نکلا کہ کون پہلے شہید ہے. کیا بات ہے جی، مارنا جانے تھے، توڑی پیچھے مار رہے ہیں، پٹھیاں پیچھے مار رہے ہیں، کباب پیچھے مار رہے ہیں، ڈب مارا بدبختہ. یہی جان ہے. 6 من دی لاش پالی، مر مٹی دی ٹرالی پیچھے مار رہے ہیں، تو جناب یہ ٹپے پیچھے مار رہے ہیں. یہ غیرت ہے، یہ غیرت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں.
قربان جائے. غیرت یہ ہے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کا پاؤں آیا, بادشاہ تازہ مسلمان ایک ہوا, اس نے تھپڑ رسید کیا پیارے عمر پاک حضور میرا کیا قصور تھا اس نے اس کو بلایا کہا کیوں تھپڑ مارا؟ انہوں نے کہا جی میں بادشاہ تھا مسلمان ہوں, میری چادر پر اس نے پاؤں رکھ دیا. فرمایا یاد رکھ جب میرے آقا کا کلمہ پڑھ لے تو پھر یاد رکھنا یہ میرے محبوب کا دین ہے, یہاں بادشاہ ہو امیر ہو فقیر ہو سارے برابر ہو جاتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے پاکستان, قانون غریب کے لیے امیر کے لیے نہیں. امیر جو بدماشی کرتا ہے اس کو کوئی پوچھتا ہے؟ ادھر سے ایم پی ایم این اے کا فون آ گیا, وہ تو اوپر سے افسر کا فون آ گیا, وہ بھائی مجرم ہے, وہ چھاڑ دیجیے مجرم ہے, بادشاہ مال نہیں کھا رہے 50,000 دیتا ہے 20,000 دیتا ہے, حرام کھادا ہے پچڑ, بادشاہ بنتے ہو تجھے. ہم سے خود سے کوئی بات کرے بک بک جی اللہ مجھ سے کوئی بات کرے کس کے بارے میں کرے گا؟ میں تو دین مصطفیٰ کی خاطر بات کر رہا ہوں, وہ تو دنیا کی خاطر بات کرے گا. مجھے تو کسی میموری کی ضرورت نہیں. الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان, رب جانتا میرے مصطفیٰ جانتے, میرے دل کے راز تو رب جانتا, مجھے یہی کافی ہے. الحمدللہ الحمدللہ میرے لیے بھی میرے آگے بچوں کے لیے بھی جو قرآن و حدیث کتابیں اتنی پڑھی ہیں وہ پڑھیں بھی صحیح, آگے پڑھائیں بھی صحیح, ہمارے دل یہ خواہش ہے. الحمدللہ ایک بزرگ تھے, ان کی نیت تھی دعا مانگی یا اللہ میں دنیا سے جاؤں, آگے بھی مجھے مطالعہ. یہ الوداع والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا, فرماتے جب فوت ہو گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا پورا شہر کتابوں کا بنا, درباریں بھی کتاب کی اور مطالعہ فرما رہے. رب نے فرمایا اتنے چانس رہنا سی بھی تیری چانس. سبحان اللہ. ساری زندگی وائیاں, ساری زندگی جناب پیسوں میں دنیا کے لیے گزر گئی. باپ بیٹا ساری زندگی اینا کمال ہے, میں اینا کمال ہے, واہ پترا واہ میں اینا کمال ہے. زمین میں ترقی ہو رہی ہے, کبھی سنت میں ترقی نہیں. ڈب مرنے کا مقام ہے, باپ بھی غرض نہیں دے سکتا نہ بیٹا باپ کو دے سکتا. پیسے میں ترقی ہو رہی ماشاء اللہ جی, 5 مرلے پلاٹ سے 10 مرلے کمال ہے, تھوک کے ہی بدبخت تھا. یہ تیری قبر پہ قرآن پڑھے گا, ہاتھ اٹھائے گا, یہ ترقی سکھا رہا ہے. ترقی یہ سکھا بیٹا 5 نمازیں پوری کر, پھر سنت پوری کر. 5 مرلے کا پلاٹ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں رہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو لیکن قبر سونی نصیب ہو جائے, اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا. پیو مریا پہ جلدی پورا پرے جنازہ ٹائم نہ کراؤ. مہمان جڑے تو کہتے جی کل اسی کما تے جانا ہے, ہوں جڑی کل خانی کروانی کروا لو پرے. پیو دے جشن منانا جڑا پیو مر گیا, باپ کا جشن ہوتا ہے, مٹی بھر گئی. نہ جتنی روایتیں سناؤ جو کچھ سناؤ کان پہ جو رہی تھی, کیوں پیو کا نے سکھائی ہوئی بات کا جو. ماں باپ نے کوئی بات دین کی بتائی ہو تو پھر ہی ہے نا. جنہوں نے سکھایا ان کی ایک ایک اینٹ پر قرآن مجید پڑھایا, ایک ایک لمحہ. میرے داتا علی حجویری, میرے بابا فرید سے, آپ کی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہو. تو سال بعد قبراں لپڑ بھی نہیں جاتے, چاہیے صاحب کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہوگا. چاہیے صاحب کو کنجریاں دے ڈانس ویکھن واسطے ہے, کیوں پیو نے یہی سرد کمایا ان واسطے. اللہ تھلوں میں اڑانے کے لیے ہے, لفٹ کے کرے گا کہ انہوں پتہ ہے جی میں انہیں کیتا ہے ماشاءاللہ جو سکھا کے گیا ہے وہ یہ کیوں دلال ہونا. یہ ہیں باپ, یہ ہیں بیٹے. فرماتے میرے بیٹے کی پرچی نکل آئی, غزوہ بدر میں وہ چلے گئے, دعا کی اللہ نے شہادت کا تاج پہنا دیا. فرماتے جب میں نے خواب میں دیکھا میرا بیٹا مجھ سے کہہ رہا ہے کیا بات ہے, اللہ اکبر کبیرہ, کیا بات ہے جی صحابہ کرام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں دیکھا آپ کے بیٹے تو مان لگے مجھ سے کہنے لگے الحق بنا ترافقنا فی الجنہ. عرض کیا ابا جی آ جاؤ کٹھے جنتا میں مزہ لوا. الحق بنا ترافقنا فی الجنہ.
نے کہا ابا جی آ جاؤ کٹھے مزہ لاؤ گے، جنت دی چاسی اپنی۔ غزوہ احد جب لگا حضور کی بارگاہ میں کہا سونے دعا فرما دے، پتر میرا اتنے واجہ ماری آ رہا ہے کہ جنت دے مزے میں لے رہا، میرا پیو کیوں نہ لے آؤ سونے کٹھے لے۔ اج سویرے بیچارہ روٹی چنگی نہ لگے کیونکہ میرا پتر مر گئے تو میں بلا رہا سی، یہ خواب کی تعبیر کی ہے کہ میں تر تو نہیں جانا۔ کیا بات ہے، اتنا موت سے ڈرتا ہے۔ گھر میں بلڈ پریشر کی مشینیں بھی رکھی ہوئی ہیں، شوگر کی بھی رکھی ہوئی ہیں، کوئی لمحہ نہیں ہے۔ انسولین کے ٹیکے بھی ٹھوک رہے تھے جناب، منٹ بعد قربان جائیں مولانا حسرت موہانی کی زندگی پر، جن کی بیوی نے پیچھے سے خط لکھا تھا، 1 مہینے میں 15 دن جیل میں، اگلے مہینے سال کا زیادہ عرصہ تو جیل میں گزرتا تھا۔ یہ نعت گو شاعر جو چکی بھی فرنگیوں کی پیستے تھے اور منج کا لباس پہنا ہو، یہ منج کا بندے کی چیخیں نکل جائیں، منج کا لباس پہنا ہے۔ بڑھیا جناب جی ماشاءاللہ ٹورا، یہ ٹوریں بس صرف پھونک نکلنے کی دیر ہے۔ جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، خون جگر پلایا، یاد رکھیے گا وہ نہ قبر میں معاف کریں گے نہ حشر میں معاف کریں گے، بالکل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہ سونے قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریۃ بایمان الحقنا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے پھر غلامی مصطفیٰ میں جس طرح باپوں نے کیا اسی طرح اولاد نے بھی حق ادا کر دیا، اللہ ان سب کو جنت میں جہاں جس طرح یہاں کٹھے تھے وہاں بھی کٹھے ہو جائے۔ سبحان اللہ، ان کے پاس پہنچے شہادت کا تاج مجھے بھی مل جائے۔ میرے آقا نے دعا کی، خودکشی پیچھے بچہ کا کی بنے گا، واہ 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 کیا بات ہے، یہ تو لوہے دے بنے ہیں جی، لوہے دے بنے ہیں۔ اسی ماشاءاللہ بڑے نرم و نازک شیشیاں دے دل نے ساڈے پاکستانی مسلمانوں کی۔ پتر دا کی بنے گا، بیگم دا کی بنے گا، فلانے دا کی بنے گا، ٹنگنے دا کی بنے گا۔ وہ صحابیہ 3 لاشیں لے کے آ رہی تھی، باپ کی، خامد کی اور بھائی کی، جامع المعجزات میں۔ جب حضور کا پتہ نہیں چل رہا تھا، حواس باختہ تھی، جب پتہ چلا حضور کا چہرہ انور دیکھا اور خوشی سے چہرے پہ مسکراہٹ، فرمایا سارے مدینے شریف دیاں عورتاں بھی شہید ہو جان، فرق نہیں پہنا، بس سونا سونا ہمارا بھی یہی منشور، حضور کی عزت محفوظ رہے، حضور کا دین تخت پر رہے، پوری دنیا پر حضور کا دین غالب آئے، ہم ہوں یا ساری کائنات چلی جائے دین پھر بھی ایسے قائم رہے۔ تعصب ہے کہ سوچے نا بندہ، سوچے نا کیتا کی بچپن تو جوانی تھے، جوانی تو بڑھاپے تھے، کی تھے دین کے لیے کیا کیے؟ ووٹ منگے نہیں دین واسطے، یا اپنے چیئرمین کا گریبان پھڑے بدبختہ تو دین مصطفیٰ واسطے کرنا، تو چیئرمین ہے سب چکیاں نا، تو نمازاں مسجداں آباد کرا، تو کنیاں کھڑکا، اے پوری ٹیم بڑا کنیاں کھڑکا یار مسجد پہ رہنے آؤ مگر میں پرچہ کروا دیں، ایمان نہ دسو کدے میں ہویا مرنا چاہیے، اسی ووٹ ہی تو دے دیں، نماز والا کام نہ ہو، مگر نہ ہر چک میں ایک باڈی بن جائے اور ہر چک میں دیکھا جائے غریب کتنے ہیں، گھر کتنے غریبوں کے، اگر 100 روپیہ جتنے امیر ایک چک میں موجود ہوتے قسم نال اگر مہینے کا 1000 روپیہ بھی دین نا کٹھے کر کے کسی غریب کے گھر راشن پہنچان، ایمان نال وہ دے زیرو وچ بھی فرق نہیں آئے گا، پیسے زیرو وچ بھی فرق، لیکن نہیں دیکھنا ہے جسم دی خواہش کیڑی عورت پوری کر سکتی، کیڑا گھر ہے جڑا برائی دا، میں سچی گل کر صحیح بات کرو، جتنے بھی ان کو اٹھا کر کے پانجا لگا میں تھانوں میں سارا کچھ بتا دیں کیا کیا کرتے راتوں کی اندھیری میں، یہ تو مالک ہے۔ اب تو ہڈیوں کی یخنی پی رہے، ہڈیوں کی یخنی، گوشت نوچ لیا اب ہڈیوں کی یخنی پی رہے ہیں، بدبختوں کو حیا نہیں آتی، کسی کو بھی عبرت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جلسہ تھا، 3 مکھیاں پورے مجمع میں، ہمارے حضرت صاحب وزیر اعظم صاحب اسی پر ہی مکھیاں پھر بنا رہی،
میں نے کہا یہ یاد رکھنا یہ خطرے کی گھنٹی ہے. وہ نمرود تھا, سارے محکمے اس کے پاس تھے, ایک مچھر سے رب نے اس کا کام کروا دیا. ایک مچھر ناک میں گھس گیا تھا, سکون نہیں کرنے دیتا تھا. ایک سرکاری ملازم تھا جو سر پہ جوتے مارتا تھا, 70 جوتے, لیکن جیسے جوتے ختم ہوتے پھر اسی طرح. پھر یہ پابندی لگا دی گئی جو مہمان, کیونکہ جب مہمان آتے تھے پھر چھتر نہیں لگتے تھے, اور جیسے جناب چھتر بند ہوتے تھے وہ مچھر بڑا سیانا تھا, پھر جناب دی میرے مالک سے ٹکر, مالک کے دین سے ٹکر لیتے. ووٹا نال جنت ہو سکتا, ووٹا نال جنت ہو سکتا لگتی. پارلیمنٹ میں بندہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اسی ووٹ سے ہی تو جاتا ہے اور کسی سے جاتا ہے. کئی بندے سوچیں گے مولوی صاحب کمپین بالکل کر رہا ہوں, دین مصطفیٰ کے لیے کر رہا ہوں. اگر کسی امام صاحب کی کسی مسجد سے چھٹی ہو جائے کہ یہ میرے لیڈر کے خلاف بولتا ہے تو ہم دین مصطفیٰ کے حق میں نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ الحمدللہ یہاں کسی سے تنخواہ نہیں لی جاتی, نہ ہی چندہ کٹھا کیا. اور بول بل دینا ہے جی تو لہٰذا ایسے میں پیسے نہیں دیا گا, بل نہیں ہے, کیا بات ہے. رب دا کرم ہے, مور لا دیتی بدبختہ, اور تو خوش رہتے پیسے سٹے گا, اب کنجرا تے سٹے گا اور فضولیات میں لگائے گا. اپنے گھر پر 1 روپیہ بھی تجھ سے نہیں لگواؤں گا, جا. میں صحیح بات کر رہا ہوں, بالکل جیسے کمایا ویسے لگتا. شیخ امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ, ایک بندے نے زکوٰۃ دی, کا مرید تھا, تو تھوڑی دیر بعد جب واپسی جا رہا ہے تو دیکھا وہی جو فقیر جس نے زکوٰۃ لی, وہ کہنے لگا جناب جی آج پیسے اتنے ملے, 4 سال کی میں نے شراب لی. کہنے لگا میری زکوٰۃ ضائع ہو, تذکرۃ الاولیاء میں موجود ہے. تو آگے انہوں نے کہا حضور میرے پیسے تو ضائع ہو گئے, میں نے تو زکوٰۃ دی تھی, وہ تو شراب پی لی. اور آپ اترے جی میں کمایا ہونے لگے. آپ ٹوپیاں سیتے تھے, صرف 2 درہم کی جب ٹوپی تیار ہو جاتی تھی اس کو بیچتے تھے, اور کھانے کا انداز کیا تھا, ایک اللہ کی راہ میں فقیر کو دے دیتے, ایک اپنے پاس رکھتے تھے, ایک دن کی روٹی کے لیے. جب روٹی لاتے تھے پھر اکیلے بھی نہیں کھاتے تھے, پھر بھی یتیم و مسکینوں کو ساتھ بٹھا کے کھاتے. سانو تو خاندان کوئی نظر نہیں آتا جن کی جوان کڑیاں اور اتنے مردے نے کہ جوان بیٹیاں جوان لالچ. سکے بھائی فوت ہو جائے, سکا بھائی اپنے بھتیجے کے سر پہ کچھ دست شفقت نہیں رکھتا ہے. اپنی جانے سکول ہے, میں مدرسے سے پالو جی, یہ پیو بچارے دا یتیم ہے بیچارہ, دور پھرتے بدبختہ. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے معزز گھر وہی ہے جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے. رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا گھر ہے. ہمیں سیرت مصطفیٰ سکھاتے. لیکن ہمارے پاکستان میں کوئی ایسے مسلمان ہونے والوں کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں. عیسائی کے لیے سرکاری نوکری ہے جو گٹر صاف کرتے ہیں اس طرح کی, لیکن ان کے لیے کوئی تحفظات بھی نہیں, کیونکہ ان کے پیچھے ان کی جان کے وہ دشمن ہو جاتے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں, قتل کرنے تک جاتے ہیں. یہ عیسائی مسلمان کیسے ہو, یہ مرزائی مسلمان کیسے ہو, یہ بد مذہب مسلمان کیسے ہو, پورا پیچھا کرتے ہیں مکمل طور. لیکن ان کے لیے کوئی تحفظات. پچھلے دنوں جو بل پاس ہوئے تھے 18 سال سے کم بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اسلام کے لیے یاد رکھیں جو ساتھ ہے, کیونکہ سارا متفق کا طور پہ یہ سارے قانون پاس ہوتے ہیں. تو میرا رب جب فرمائے گا بتا, قبر میں جب فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی الاسلام, بتائے اسلام کے بارے میں کیا کر کے آیا, بتا. ایک پانجا لگے, ایک پانجا ادڑے گی. میرے آقا فرماتے 1000 مرتبہ دن میں ادڑے گی, پھر لگے گی, پھر ادڑے گی. بندہ 1000 تک گنتی نہیں گن سکتا. کلما ناضجت جلودہم بدلنا, جلد بدلے گی. قرآن کہتا ہے جلد بدلے گی. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا,
اللہ فرماتا فرشتے سے عرض کرے گا انہیں ہوں میں واپسی بھیج دے میں ہوں چنگے کام کرا. فرشتہ پہلے تو سنے گا 40 سال کے بعد جب سنے گا پھر جھڑکے گا, اس انداز میں بولے گا. تو کہے گا ہوں میں جان دوں کہ پھر بھی ایسے کرے گا. دن 5 مرتبہ اذان ہوتی سی نام مراد تو بیٹھے بک بک کرتا رہا. 5 مرتبہ بلاوا ہے اور ایسے چکا 1 مرتبہ ہے بجیا جاتا سی بغیر جتیوں. ایم پی اے میں نے کہا 1 مرتبہ اتنا ڈر تھا تجھے میرا ڈر نہیں تھا. میرا کتنا کرم ہے تجھ پہ اور نام مرادہ ساری دن نماز نہیں پڑھی. تیرا جنازہ میرے محبوب کے اسلام اور دین کے طریقے کے مطابق حافظ نیچے قاری نیچے سید نیچے تیری 4 پائی اوپر کس وجہ سے یہ دنیا والوں کو بتانا تھا چاہے اس طرح تھا. اور نام چلو نامی مسلمان تو تھا نا 4 پائی اوپر ہے سید نیچے کیوں قبر میں دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہا. حیا ہی نہیں آئی شرم ہی نہیں آئی تو کس سے وفا کرتا رہا. یاد رکھیں یہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب سے پہلے دین ہے. دین مقدم ہے جس کے لیے ہمارے بزرگ انڈیا سے یہاں پر نہ کوئی ہمیں بتائے قائد اعظم کا منشور کیا تھا, دستور کیا تھا, مقصود کیا تھا. ہم کیونکہ نہ بک بک کرنے کے عادی ہیں نہ کسی کی بک بک سننے کے عادی. شاید یہاں کئی بندے ناراض ہو رہے ہوں لیکن دل ہی دل میں بھی ان سے عرض کروں گا کہ اگر پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے تو پھر دور پھٹے منہ تیرے منہ کے اوپر تیرے دل میں اسلام کی خاطر یہ جذبہ نہیں ہے لیکن دنیا دار کے ٹکوں کی خاطر تیرے اندر یہ غصہ آتا ہے. ہاں یہ پیغام ہے. 1,00,000 مرتبہ غصہ ہوتا رہے. اور میں یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ سونے مرنا تو ہے ہی لیکن قیامت والے دن آج جو اس مسجد میں بیٹھا اور دل میں جس کے غصہ چل رہا ہے میرے آمنے سامنے اس کو قیامت والے دن ضرور کرنا. میں حضور کی بارگاہ میں بالکل اگر ایک گھوڑا ہو حضرت درار اس کو فرمائے کہ دیکھ کافروں نے گھیرا ڈال دیا اور تو بھی سر نیچے کر گیا ہے, میں حضور سے شکایت کر شکایت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری شکایت مصطفیٰ جان رحمت سے کروں گا. آقا کافروں نے مجھے گھیر لیا تھا اس نے بھی سر نیچے کر لیا. لہٰذا اس اعتبار سے میں آپ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں. آپ فرماتے جی اتنی بات کرنے کی دیر تھی گھوڑا ایسے کیا. فرماتے اتنی گمسان کی جنگ ہوئی اللہ پاک نے مجھے فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضور کے غلام ہیں. یہ چائے بریانی جناب پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے لوگ جناب منتیں کر کے بلواتے بندے اکٹھے کر کے. لیکن الحمدللہ کسی کو چائے تو کسی کو بریانی چاہیے. ہمیں نہ پائے نہ ہی پانی چاہیے. کیوں؟ بابا نے پلایا ہے جام ایسا پرچی تو کیا جان بھی دین مصطفیٰ پہ جانی چاہیے. الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی صرف دین مصطفیٰ کے لیے, صرف دین مصطفیٰ کے لیے. کیونکہ اس میں حق یہ ہے پیارے صدیق کھڑے ہوں اور 2 بندے آئیں انصاف کروانے کے لیے. پیارے عمر پاک فرماتے میں آیا میں نے سلام کیا لیکن میرے صدیق نے جواب نہیں دیا. میں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ لگتا ہے مجھ سے صدیق پاک ناراض ہے. فرماتے آؤ چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں. فرماتے میں نے عرض کیا حضور پیارے عمر پاک کا خدشہ ہے کہ آپ ناراض ہیں اور میں تو ناراض ہوں. تو آپ نے پھر آگے بڑھ کر عرض کیا. انہوں نے کہا حضور میں اس وقت آیا تھا تو آپ سے میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا. یہ سنیے یہ دین ہے یہ سیاست ہے. یہ پیارے صدیق پاک ہے. یہ تو پتر ہے جناب جی. بندہ بھی 10 بندے بھی مار کے آیا کھڑا ہوئے تو کوئی بندہ کوئی خیال نہیں ہونا کوئی مسئلہ نہیں. دیکھڑی گل ہے. اور غریب کا بچہ ہو اس نے اگر امیر کے بچے کو جناب جی ہو کتے کو بھی اگر بٹا مار دیا ہے تو بندہ قتل ہو جاتا ہے. بٹا کیوں مارے؟ اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. آپ نے فرمایا اے عمر میرے مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے خلیفہ کیا. میں امت مسلمہ کا خادم تھا. میرے پاس 2 بندے آئے کھڑے تھے فیصلے کے لیے. میرا دل میرا دماغ میری پوری توجہ ان کی باتوں کی طرف تھی. اس وجہ سے
میں نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا، کہیں میری توجہ ہٹ گئی اور فیصلہ میرٹ کے مطابق نہ ہوا، میری رب کے دربار میں پکڑ ہو جائے۔ کیونکہ میرے آقا فرماتے قیامت والے دن پل پر جب حاکم آئے گا، رب پل کو حکم دے گا، جھٹکا دے گی، میرے آقا فرماتے اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں، سارا کچھ بکھر جائے، پھر رب پھر حکم دے گا، جڑ جائے، پھر اللہ پاک فرمائے گا پل اگر اس نے انصاف کیا، اگر اس نے تقاضے پورے کیے، حق ادا کیا تو پھر تو اس کو جانے گے، اگر نہیں پورا کیا میرے آقا فرماتے ہیں پھر پل ایسا جھٹکا دیتی ہے 70 سال گرتا، 70 سال لگتے ہیں نیچے دوزخ کی تہ میں، 70 سال بندہ 70 سال میں بڈھا ہو جانا تو لکھتے بندے کا کی حالت، عدل کریں تا تھر تھر کھمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون مہنگے بھی مقالے، لیکن بخشش تب ملے گی جب کچھ دین کے لیے کر کے جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جو کسی کا چھوٹا سا حق بھی اگر نہیں دے گا قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ کسی نے عرض کی حضور چھوٹا سا حق بھی، چھوٹا سا بھی، سرکار نے پھر مثال دی، فرمایا پیلو درخت ہے، پیلو درخت اس کی ٹہنی جتنا بھی حق اگر کسی کا ہوگا رب قیامت والے دن معاف ہوگا۔ پیلو کی ٹہنی اتنے تو لوگوں زمینوں ہڑپ کی تھی ہوئی ہیں نا، پیلو کی ٹہنی تو کچھ بھی نہیں، پلاٹ ہے 4 مروں پہ زمین ہے لیکن نامراد 5 مرلوں کے لیے غریب کو وہ بھی نوچ رہا۔ وہ بندہ لاہور میں تھا، نکر پر بیچارے کی دکان تھی، نکر پر وہ جناب جی یہ تجاوزات ہے جی، ایک بھائی کو اٹیک ہو گیا، دوسرے نے جناب جی میں نے کہا بتا اور جی متبادل ملے گا، متبادل ملے گا، 150 مسجدیں تو فلاحی عمل کے لیے گرا دی گئی، 150 مسجدیں، یہ پول ضروری تھا یا خدا کا گھر؟ نامرادوں پہلے مسجدیں آباد نہیں ہیں، لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، تم کمینوں پل بنا کر کے مسجدوں کو گرا رہے تاکہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہ۔ بس الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے، چاہے جو کچھ مرضی سوچتا رہے، نہ پت حباب آدم دا اے ووٹ ہے باب سبحان اللہ، کیوں کہ تان مدینے والے دی اس امت دے رکھوالے دی، نہ سن کسے منہ کالے دی لبیک یا رسول اللہ، نہیں جند کسے منہ کالے دی اے جند ہے کملی والے دی، نہیں جند کسے منہ کالے دی، حکمران اوپر سے لے کر نیچے تک جن کے منہ کالے ہیں، جنہوں دین مصطفیٰ کی دشمنی، کوئی گستاخوں کا یار ہے، کوئی کس کا یار ہے، کوئی کس کا یار ہے، کوئی کس کا یار ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ جو میرے مصطفیٰ کا یار ہے الحمدللہ وہ ہمارا بھی یار ہے۔ بس ہمارا یہی سادہ سا اصول دوستی ہے کوثر، جو ان کا نہ ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں۔ نہ جند کسے منہ کالے دی اے جند ہے کملی والے دی، ایک پرچی نہ پرچی گٹر تے نالے دی اے پرچی رضوی والے دی، لبیک یا رسول اللہ۔ بس یہی زندگی ہے، یہی اختتام ہے، کوئی آئے دین لے آئے، الحمدللہ 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 ہم اسی کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ۔ دین تو خوش ہوگا نا، ہمیں کوئی خوش ہوگا نا، ہمیں دین تو خوش ہوگا نا، قیامت میں دعا بھی کرے گا، جس طرح پیارے عمر پاک کے لیے دین اسلام نے یقول الاسلام عزنی، اللہ حضور فرماتے ہیں اسلام بولے گا یا اللہ اس عمر نے مجھے دنیا میں عزت دی تھی، آج تو بھی اسے عزت عطا فرما، اور میرا وجدان کہتا ہے عمر کے لیے اگر اسلام بولے گا اور مسلمان ہر مسلمان جو دین مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربانیاں پیش کرے تو قیامت والے دن اسلام بھی بولے گا یا اللہ گناہ گار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا، اس نے سارا خاندان چھوڑ دیا، محلے داری چھوڑ دی، لیکن تیرے دین کا دامن نہیں چھوڑا، تیرے دین کی خدمت کی، چلا دستک بھی دی، یا اللہ اس کو تو معافی عطا فرما دے۔ میرے آقا فرماتے جو ایک قدم دین کے لیے چلے اس کا ایک قدم ایک پلڑے میں میزان میں اور ساری کائنات دوسرے پلڑے میں، فرماتے وہ دین کے لیے اٹھا ایک قدم بھی ساری کائنات پر بھاری۔